الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة إلى آخره صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل سے سیرت پاک کے درس کا جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ پچھلے ہفتے یہاں پر درس میں شروع ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے معجزہ کیا ہے اس کی وضاحت ہم نے پچھلے ہفتے عرض کی کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں۔ اب آج جو مضمون ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں دو تین باتیں ہیں جو اہم ہیں، جو آج معجزے کے تعلق سے آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، نبی جس زمانے میں دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو بہت سی مرتبہ ان سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھائیے، کوئی عجوبہ کر کے دکھائیے تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس طرح کی کوئی چیز کہتے ہی ادھر سے ڈیمانڈ ہوئی اور ادھر اللہ نے ظاہر فرما دی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بھی ہوئی اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا لوگوں نے نبی سے، لیکن اللہ نے کوئی ایسی چیز ایک دم ظاہر نہیں فرمائی۔ کبھی کبھی ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں بھی ہوتی، ہر مرتبہ ہر ڈیمانڈ نہیں پوری کی جاتی۔ تو بہت سی مرتبہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہر چیز پر ہے، قدرت اسے تمام چیزوں پر ہے، کوئی بھی ڈیمانڈ ہو اللہ پوری کر سکتے ہیں، تو بعض مرتبہ تو جو لوگوں نے کہا کہ یہ کر کے دکھائیے وہ ہو گیا فوراً۔ کبھی یہ ہوا کہ ہوا لیکن تھوڑا تاخیر سے، اور کبھی یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں، جو کہا کہ یہ کر کے دکھائیے اللہ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا ہی نہیں فرمایا اور وہ چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اگر کہا کہ یہ کریے اور فوراً وہ اللہ نے ظاہر بھی کر دیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی انہوں نے کہا اور اللہ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب مان لو یا نہ مانو وہ بندے کا معاملہ ہے، لیکن اگر اللہ نے ان کی ڈیمانڈ کو تاخیر سے پورا کیا، یعنی وقت لگا، یا کیا ہی نہیں، انہوں نے کچھ کہا اور اللہ نے اس کو کر کے نہیں دکھایا، کیونکہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے معجزات کا معاملہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں، نہیں دکھایا اللہ نے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ انہوں نے ڈیمانڈ کی اور یا تو لیٹ پوری ہوئی یا ہوئی نہیں، کیوں کیا اللہ تعالی نے ایسا؟ ویسے تو اللہ اپنی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو جانتا ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل دینے کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے، اللہ کا عمل ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن پھر بھی علماء نے کچھ وجہ لکھی ہیں۔ سب سے پہلی اور ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیشہ یہی عادت پڑ جائے کہ تب مانیں گے جب کچھ عجوبہ ہو کے دکھایا جائے گا، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ ایمان بس اس کا کشف اور کرامات اور معجزہ بس اسی پر ہی رہ جائے گا۔ حقیقت میں جو نبی کی تعلیمات کی گہرائی ہے وہ ان تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بس انہی چیزوں میں رہ جائے گا کہ کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی اس سے بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں، ان کے اعمال، نبی کا کردار، نبی کی تعلیمات کی خوبصورتی، وہ سب اتنی ساری ہیں، بندہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہا، بس اسے تو وہ چیزیں چاہیے کہ جو ذرا ہٹ کے ہو رہی ہوں، ایک عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندو، وہ تو مجبوری کا درجہ ہے، آپ نبی کی تعلیمات کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نبی پر ایمان لاؤ۔ اللہ اصل چاہتے ہی ہے، اس لیے تھوڑا تاخیر بھی کی جاتی ہے کبھی کبھی کہ کیا پتہ نبی کی تعلیمات کی خوبصورتی انہیں نظر آئے اور یہ اسلام لائے۔ اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہے، اب نہیں یہ کبھی ہونا، کیونکہ اب کوئی نبی آنا ہی نہیں ہمارے یہاں قیامت تک، اب تو یہ ہو چکا جو ہونا تھا۔ ان کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں 1400 سال پہلے کی، اب یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب تو کوئی نبی بننے کا دعویٰ کر کے چاہے آسمان کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، تب بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہوگا اور غلط ہوگا، کر نہیں سکتا۔ لیکن میں نے بالفرض کہا کہ اگر کوئی زیادہ ہی ہٹ کے کر کے بھی دکھائے کچھ بھی، تب بھی بہرحال اب نبی ہونے کا مسئلہ ختم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مزاج بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی عادت یہ مت بنائیے کہ بس کچھ ہٹ کے دکھے گا تبھی مانیں گے، وہ نہیں دکھ رہا تو نہیں مان رہے۔ یہ مزاج ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کی جو گہرائی اور خوبصورتی ہے اسے دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ جیسے نبیوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے، ویسے ہی آج کل بزرگوں کے بارے میں بھی ہے۔ ہر بندہ بس سامنے والے کو بزرگ کب مانے گا جب وہ ذرا کچھ چمتکار کر کے دکھا دیں گے، ذرا ہٹ کے کچھ کر کے دکھا دیں گے تب بزرگ مانیں گے۔ اور اگر وہ کچھ ہٹ کے کر کے نہیں دکھا رہے تو بزرگ ماننے کو تیار نہیں۔ میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں کچھ بزرگوں سے جڑے ہوئے لوگ نیچے، جی ہم فلاں کے پاس گئے، ہم نے یوں دیکھا، ہم نے یوں دیکھا، ہم نے یوں دیکھا۔ بھائی سارے تمہیں چمتکاری نظر آ رہے ہیں، کوئی تم نے اس کی زندگی میں یہ دیکھا یا نہیں کہ وہ سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، سنتوں کا وہ بندہ کتنا پابند ہے؟
حرام سے گناہ سے وہ کتنا بچتا ہے. دیکھنے والی یہ چیزیں، یہ چمتکار اور کرامتیں معیار نہیں ہے، یہ دار و مدار نہیں ہے ان پر. اصل بزرگی اور اللہ والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جناب کچھ ہٹ کے کر کے دکھا دے. ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، سن کر کے حیرت ہوتی ہے کہ لو جی انہوں نے بزرگی کا مطلب ہی یعنی کیا سمجھ رکھا ہے، یعنی خدا کے درجے پہ پہنچانا. کہ فلاں حضرت کے پاس گئے، انہوں نے کہا بس ہو گیا تیرا کام، یہ جا میں نے کرا دیا فیصلہ، اور آئے اور بس 10 منٹ میں وہ کام ہو گیا. یہ دلیل ہے اس کے بزرگ ہونے کی، یہ دلیل ہے. ہم لوگ ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈیں. دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، بہت ٹائم رہا اور جانے لگا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی بزرگوں والی بات نظر نہیں آئی، میں جا رہا ہوں. واپس ہو رہا ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی رک یا مت رک مجھے نہیں فرق پڑتا، جا یا مت جا یہ تیرا معاملہ، لیکن مجھے یہ تو بتا تو چاہتا کیا تھا. اس نے کہا مطلب کچھ ہٹ کے نہیں کر کے دکھایا آپ نے، بس ویسی جیسے ساری دنیا اٹھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اپنی عبادتیں کرتے ہیں اور رہتے ہیں، مطلب کچھ عجوبہ نہیں ہوا. جسے ہمارے یہاں دیسی زبان میں کہیں تو چمتکار، اور اگر ذرا مہذب زبان میں کہیں تو کرامت، کچھ نہیں ظاہر ہوئی. تو ان بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑ، مجھے یہ بتا دے کہ اتنے دن میں تم نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اتنے تم میرے ساتھ رہے، صبح سے شام تک کی زندگی تم نے دیکھی، کوئی ایک کام ایسا جو میں نے سنت کے خلاف کیا ہو وہ بتا دو. اس نے کہا جی ایسا تو کوئی کام نہیں ہے. تو پھر ان بزرگ نے سمجھایا کہ بھائی اس سے بڑا چمتکار اور کیا ہوگا. اصل کرامت اور حیرت کی بات تو یہ ہے، کرامتوں کا اور ان چمتکار کا ظاہر ہونا یہ کسی بزرگ کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ جب چاہیں گے کرا دیں گے. جو چیزیں اس کے ہاتھ کی ہیں ان میں اسے پرکھو نا، جو چیزیں اس کے قابو سے باہر کی ہیں ان میں کیوں آپ اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں؟ یہ تو معیار ہی نہیں ہے. جو چیزیں اس کے قابو کی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے فرائض اور واجبات کا کتنا پابند ہے، حرام سے اپنے آپ کو کتنا بچاتا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے. یہ ہیں چیزیں پرکھنے والی، ان پہ پرکھیے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ مزاج اب لوگوں کے یوں ہی ہوتے جا رہے ہیں، جہاں پہ ذرا کچھ ہٹ کے دیکھیں گے وہیں جائیں گے، وہیں جائیں گے. اور دور دور سوشل میڈیا پہ ذرا سا کچھ آ جائے. ابھی آئے میرے پاس میں نیچے کچھ لوگ آ کر کے پوچھ رہے کہ آپ کے بجنور ضلع میں کوئی تکڑے بزرگ چل رہے ہیں اس ٹائم. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، ایسا کون نیا دھماکے دار بزرگ آ گیا، میں نہیں جانتا. کہ جی پبلک گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہے، گاڑیاں بھر بھر کے. اچھا جی، کہ بس وہاں گئے اور جا کے مسئلہ رکھا اور انہوں نے کہہ دیا جاؤ حل، اور بس آگئے اور کام ہو رہا ہے، فٹافٹ کام ہو رہا ہے. ارے اللہ کے بندو یہ تو دیکھ لو، اس عقیدے اور اس نظریے سے جانا ہمارے کہیں عقیدے کوئی خراب نہ کر دے. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہم نے جو معیار اپنے دماغوں میں بٹھایا، ٹھیک ہے اللہ والا کوئی کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ جاؤ ملنے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو انداز ہم نے بنائے ہیں
کہ جی وہ بالکل الگ سا نظام، الگ سی بات، الگ ہی سسٹم ہے اور رابطہ بڑا تیز چل رہا ہے، کنیکشن بڑا مضبوط چل رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ بعض مرتبہ نا اللہ والا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جسے آپ کچھ نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بڑا لاڈلا بندہ ہو، جس کی 1 روپے کی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگوں کو جنت دے دی جائے گی جن کے ہم نے جہنمی ہونے کا یقین کر رکھا تھا، وہ سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور ایسے ایسے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جن کے جنتی ہونے کی ہم نے قسمیں کھا رکھی تھی۔ یہ تو سلسلہ ہی کچھ اور ہے، اللہ ہی جانے اندر کیا ہے کسی کا معاملہ، کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ مجھے آپ کا پتہ نہ آپ کو میرا پتہ، اللہ جانتا ہے آپ کا بھی باطن میرا بھی باطن۔ تو میں عرض یہ کر رہا، نبیوں کے معجزات پر بات چل رہی ہے، یہ سمجھیے یہ عقیدے ہیں کہ جب لوگوں نے نبی سے کہا کہ کچھ ہٹ کے کر کے دکھائیے ہم آپ کو نبی مانیں گے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے واقعی کر کے دکھا دیا نبی کے ہاتھ پر وہ کام، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی کیا۔ تو کیوں نہیں کیا؟ اللہ قدرت رکھتے کرنے کی، کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کا مزاج یہ بنانا چاہتے ہیں کہ تم خالی ان چیزوں پر بنیاد بنا کر ایمان نہ لاؤ، تم نبی کی تعلیمات کی خوبصورتی پر ایمان لاؤ۔ یہ تعلیمات تو دیکھو نا پیغمبر کی کتنی پیاری ہے، ان کو پڑھو، ان کو دیکھو، ان کو سمجھو اور پھر ایمان لاؤ تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اور خالی یہ دیکھا جی ایک معجزہ ظاہر ہوا، مان لیا اور دل سے مان لیا تو ایمان تو یقیناً ہے وہ، اور مسلمان کہلائے گا بندہ، لیکن وہ بات نہیں آنی نا، وہ بات جو تعلیمات کو گہرائی سے سمجھ کر کے آتی ہے، اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی سے آتی ہے، وہ نہیں آتی۔ اس لیے دوسری چیز علماء نے ذکر کی کہ بعض مرتبہ اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا کہ انہوں نے ڈیمانڈ ہی ایسی کر دی تھی کہ جو پورا کرنے کے لائق نہیں تھی، وہ ڈیمانڈ ایسی تھی کہ ان کی چھتائی ہو بڑھیا کر کے، بےہودہ ڈیمانڈ۔ مثال کے طور پہ ایک آیت سنیے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی سے، اے نبی اگر یہ آپ سے آ کر ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جی یہ کر کے دکھائیے، یہ کر کے دکھائیے، اللہ نے فرمایا نبی دل کو پریشان مت کرنا، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو موسیٰ سے ان سے بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، یعنی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ ڈیمانڈز کی جو آپ سے تو یہ کر بھی نہیں رہے، بڑی خطرناک ڈیمانڈ کر چکے ہیں۔ کیا؟ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا ارین اللہ جہرتن۔ کیا ڈیمانڈ کی حضرت موسیٰ سے؟ حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول جب مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ کو ہماری آنکھوں سے دکھا دیں گے، آنکھوں کے سامنے ہمیں اللہ دکھائیے، اور پھر وہ اللہ کہے کہ یہ موسیٰ ہیں اور میں نے انہیں نبی بنایا، تم ان کی باتیں مان لو، پھر مانیں گے ہم آپ کو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈیمانڈ ایسی بالکل نہیں ہے کہ اسے پورا کیا جائے، تو نہیں پوری کی اللہ نے۔ تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے بعض مرتبہ نہ پورا کرنے کی، تو ایک وجہ تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں۔
تیسری ایک اور بڑی وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی یوں کر کے دکھائیے پھر ہم ایمان لائیں گے، پتہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میں پھر وہ کام کر دے اور وہ ایمان نہ لائیں پھر، یعنی اپنی بات سے مکر جائیں، تو بس اب ان کی نکیل کسنے کا ٹائم آ گیا، اب انہیں مہلت نہیں ملتی اور پھر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. صفائی، گندگی کی دھلائی، عذاب آتا ہے. تو بعض مرتبہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یوں کر کے دکھائیے ہم ایمان لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہے انہی کی بھلائی کی وجہ سے، کہ اگر ڈیمانڈ کو پورا کر دیا اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو ابھی تو مہلت مل بھی رہی ہے لیکن پھر وہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ اللہ کی پکڑ کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی مہلت اور دے دی جائے، کیا پتہ ان کی عقل میں ہی اسلامی تعلیمات آ جائیں، اس لیے پھر پکڑے نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی ضروری ہے. چونکہ یہ ہمارا اور آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ معجزات کا مسئلہ ہے. تو معجزہ کیا ہے، معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، اور معجزہ کبھی کبھی اللہ ڈیمانڈ کے باوجود نہیں ظاہر فرماتے، کیوں نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی ضروری ہیں تاکہ معجزات کا مسئلہ کلیئر ہو سکے. بھائی میرے سمجھ گئے جو یہ تین باتیں بتائیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالی لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا اس لیے نہیں کرتے، جو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ چاہتے کہ یہ خالی یہ کرامتیں اور معجزے دیکھ کر ایمان لانے والے نہ بنے، یہ نبی کی تعلیمات کی خوبصورتی پر ایمان لانے والے بنے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ بعض مرتبہ اس لیے نہیں پورا کیا جاتا کہ وہ ڈیمانڈ ہی اس لائق نہیں ہوتی کہ اسے پورا کیا جائے، بالکل گھٹیا درجے کی کوئی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں فرماتے. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائیے. اور تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بعض مرتبہ ان کی طرف سے مطالبے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا نہیں فرماتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے دکھائیے لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر وہ کام کر کے نہیں دکھا رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے فوراً کر دیا اور انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ان کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی. اللہ چاہتے ہیں انہیں تھوڑی اور مہلت ملے، کیا پتہ یہ سنبھل جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں. یہ وجہ ہے بنیادی طور پر معجزات کی تاخیر میں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو مجھے آج عرض کرنا تھا. دوسری بات، اب دوسری ٹاپک پر آتے ہیں. معجزات کی جو تعداد ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ بعض علماء کہتے ہیں 1000، بعض علماء فرماتے ہیں 2000، اور بعض علماء نے 3000 تک اس کی تعداد ذکر فرمائی ہے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہوئے. یہاں ایک بات یاد رکھنا، اور نبیوں کو بھی اللہ نے معجزے دیے اور نبیوں کے معجزے بھی ہیں. ان میں ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے بڑی زبردست کیفیت والے معجزے دیے تھے. زبردست معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، زبردست والے معجزے. حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے تقریباً 27 کے قریب. کتنے معجزات؟
27 کے قریب وہ معجزات ہیں جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، اور یہ چیزیں ان کے ہی لوگوں نے گنوائی ہیں 27 کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اور دوسری جانب آپ حضرات نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سن لیا کہ علماء کی ایک رائے 1000 سے لے کر جو اوپر والی رائے ہے وہ کتنے تک کی ہے؟ 3000 معجزات تک کی رائے موجود ہے۔ اندازہ لگائیے، یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل کیوں ہیں؟ ہمارے پیغمبر 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس کی بہت ساری دلیلیں، انہی دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ اگر آپ معجزات کا مسئلہ بھی اگر دیکھ لیں تو جناب والا 3000 اور ان سے نیچے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے کتنے معجزات؟ 27 ہیں، اور باقی انبیاء تو اور بھی کم نمبرات پر ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی میں سب سے آگے 27 کے ساتھ، اور جناب پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ اس میں جو سب سے کم والی رائے ہے 1000 معجزات وہ بھی لے لیں تو آپ بہت بڑی تعداد بنتی ہے، بہت بڑی تعداد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کی جو اللہ نے اپنے ان نبی کو عطا فرمائے۔ دوسری بات، ایک اور خاص چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہ 27 معجزات بھی ہیں، یہ نقل کرنے والے لوگ، یعنی یہ ہم تک کیسے پہنچے کہ یہ 27 معجزے ظاہر ہوئے؟ کچھ تو قرآن نے نقل کی ہے، حدیث نے بتائے، وہ تو بالکل زبردست ہے، اس میں اب کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو معجزات ہیں حضرت عیسیٰ کے، ان کی تو کوئی معتبر سند بھی موجود نہیں ہے۔ کس نے بتایا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کچھ نہیں پتا، بس کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا بات ختم۔ اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس میں؟ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اور وہ معجزہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر مجھے بتا کہ تجھے پتہ کیسے لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے؟ اگر وہ قرآن اور حدیث میں مینشن ہے تو بات ختم ہے، قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اور تم یہ کہتے ہو آج کے دور میں کہ وہ معجزہ تھا، تو کیسے پتہ لگا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس میں؟ کیا تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو؟ وہ کہے گا نہیں جی میں نے کہاں دیکھا، میں تو ابھی پیدا ہوا 20 سال پہلے۔ تو تمہارے ابا نے دیکھا؟ پتہ ہی نہیں ابا نے دیکھا یا نہیں۔ ان کا حال تو یہ، آتے ہیں نا میرے پاس، ایک عیسائی آیا مدرسے کے اندر میرے پاس میں، عیسائی مذہب کا آدمی، اور اس نے آ کے مجھ سے بات کی، اور وہ یہ بات کہتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر اس سے بات چیت ہوئی۔ تب میں نے بھائی معجزات کا مسئلہ بھی اگر لے لو تو تمہارے پاس ان معجزوں کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جن معجزات کو میرے رب نے قرآن میں نقل کر دیا، اللہ کا شکر ہے وہ قرآن پاک میں آنے کی وجہ سے اب ہمارا عقیدہ بن گئے، لیکن جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ تو اس نے ایک بڑی
عجیب بات کہی. اس نے کہا آپ حضور کی کیسے ثابت کریں گے؟ تو آپ سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے. میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں. یعنی اس نے سیدھا کہا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں عیسیٰ کے دور میں تھا یا نہیں، یا میرے ابا تھے یا نہیں، اور ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم جو سنا رہے بتا رہے ہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں. کہنے لگا آپ بھی تو نہیں تھے نا حضور کے دور میں، یا تھے ہم میں سے کوئی؟ ارے بولیے نا، کبھی کوئی معجزہ ظاہر ہو رہا ہو. اب تو جنات بھی نہیں ہے اس دور کے، جنات بھی ختم ہو چکے اللہ کے نبی کے زمانے کے. اب جن بھی نہیں ہے. آخری صحابی جو جنات میں تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا. تو اب تو کوئی بھی نہیں ہے. اور میں اللہ کے نبی کا کوئی معجزہ آپ کو سناتا ہوں، تو جیسے ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے دیکھا، تو وہ ہم سے بھی پوچھے گا نا کہ تم نے دیکھا. اب ہمارا جواب کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہے، وہ فرق ذرا سمجھیے. یہ خصوصیت ہے اس امت محمدیہ کی. اللہ نے یہ خصوصیت کسی کو نہیں عطا فرمائی. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم ایک معجزہ پڑھیں گے، مثال کے طور پر کوئی سا بھی ایک معجزہ کہ یہ معجزہ میرے پیغمبر کا ظاہر ہوا، ہم وہ معجزہ بتائیں گے. وہ کہے گا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ یہ معجزہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ معجزہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں. امام بخاری کو کیسے پتہ لگا؟ امام بخاری بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، انہیں کیسے پتہ لگا؟ امام بخاری نے اس معجزے کو اگر نقل کیا ہے تو امام بخاری وہاں حدیث کے شروع میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے سنا اپنے اس استاد سے، میرے استاد نے اس کو سنا اس شخص سے، اس شخص نے سنا اس شخص سے، اور اس نے سنا اس بندے سے، اور اس بندے نے سنا اس تابعی سے، اس تابعی نے سنا اس صحابی سے، اور صحابی نے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری سند موجود ہے، پوری سند موجود ہے. پیغمبر کا اتنا سا بھی اگر کوئی جملہ ہے، کوئی لفظ ہے کہ میرے پیغمبر نے یہ فرمایا، اس کی پوری سند الحمدللہ 1400 سال کی موجود ہے. اگر ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کر کے سناتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی، تو الحمدللہ میرے پاس 1400 سال کا پورا سلسلہ موجود ہے کہ مجھے سنانے والے میرے استاد کو پڑھانے والے یہ شخص، ان کو بتانے والے یہ شخص، ان کو بتانے والے یہ شخص. ہم 1400 سال کو گنوانے کے لیے تیار ہیں نبی کے ایک ایک جملے کے اوپر. الحمدللہ. اب بتاؤ تم، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تم تو تھے نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ سند کہاں ہے اس کی؟ یہ تو ٹاپک بعد میں آئے گا کہ وہ جو سند ہم نے سنائی ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، وہ تو تحقیق بعد میں ہوگی. پہلے تو کمزوری صحیح سنا تو دے، بتا تو دے. تجھے کس نے بتایا؟ اسے کس نے بتایا؟ اسے کس نے بتایا؟ یہ خصوصیت اللہ نے صرف امت مسلمہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رکھی ہے. آپ کا کوئی بھی قول بغیر سند کے نہیں ہے. اگر وہ چھوٹی سی حدیث جو آپ پڑھتے ہو انما الاعمال بالنیات، سنی ہوگی سب نے کہ سارے کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میرے پیغمبر نے کہی ہے بات، تو پتہ ہے آپ کو اس کے پیچھے ایفرٹ کتنا لگا ہے، کتنی محنت ہے امت کی. ایک عام آدمی یہاں پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے کہتا ہے پیغمبر نے یہ فرمایا، پیغمبر نے یہ فرمایا.
آؤ ذرا ہمارے پاس مدرسوں میں آ کر کے دیکھو کہ پیغمبر نے جو ایک بات فرمائی ہے وہ ثابت کرنے میں کیسے پسینے چھوٹ جاتے ہیں آدمی کے، کتنی محنت پڑتی ہے ایک جملہ اللہ کے نبی کا ثابت کرنے میں۔ کہہ دینا ممبروں سے بہت آسان ہے، اسے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ 1400 سال تک کا سلسلہ جوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ 1400 سال بغیر کسی بیچ میں رکاوٹ کے پورا ہر حدیث کا گنوانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، وہ کام الحمدللہ اللہ ان مدارس سے لے رہا ہے۔ پیغمبر کا ایک ایک جملہ محفوظ ہے، اسی لیے تو آج جب کوئی غلط بات سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات نبی نے کہی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ علماء کے پاس آ کے پوچھتے ہو کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ علماء کیسے بتاتے ہیں؟ علماء دیکھتے ہیں یہ بات نبی نے کہی ہے، اس بات کا 1400 سال کا سلسلہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نے اپنی جیب سے یہ بات کہی ہے، پیغمبر کی جانب جوڑنا جائز نہیں۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ وہ جو بڑھیا والا قصہ سناتے ہیں ہمارے بعض سیدھے سادے لوگ کہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، اللہ کے نبی پہ جب آپ نماز کے لیے جاتے تھے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ۔ کیوں؟ کیسے جھوٹا واقعہ؟ جھوٹا واقعہ اس لیے ہے کہ اس واقعے کی سند 1400 سال کی کہیں پہ موجود نہیں ہے، اور جس چیز کی سند ہم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ تک 1400 سال کی سند نہ ملے، وہ بات اللہ کے نبی کی جانب جوڑنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو بھی یہ واقعہ سنائے کہ وہ بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، پھر بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ بڑی خوش ہوئی، پھر اسلام لے آئی، اس کو ٹوکو فوراً کہ یہ آپ من گھڑت واقعہ سنا رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ ارے نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ بہت ضروری باتیں، یہ عقیدے کی ہیں، یہ خالی بات جو ہے نا معجزات کی نہیں چل رہی یہاں پر، یہ بنیادیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ڈنڈیاں کہاں سے اسلامی عقیدوں پہ مارتے ہیں۔ کوئی بھی اٹھا کر کے کچھ بھی بات چلا دیتا ہے کہ جی یوں ہے۔ ابھی جمعرات میں مغرب کے بعد میرے پاس ایک ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، 3-4 ساتھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، 3-4 ساتھی بیٹھے اور بات چیت کر رہے ہیں، کہہ رہے میں نیت باندھے کھڑا تھا، تو کہہ رہے ان میں سے ایک ساتھی نے سنایا کہ حضرت ابو بکر کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جی وہ ایک مرتبہ وہ ٹاٹ کا لباس پہنا تھا تو فرشتوں نے بھی پہنا اور اللہ نے سلام کہلوایا۔ چلو یہاں تک تو کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا، آگے اس نے بڑھا دیا۔ اس نے کیا بڑھایا؟ اس نے یہ بڑھا دیا کہ وہ جو فرشتے اس ٹائم جنہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، آج تک وہ اسی ٹاٹ کے لباس میں بیٹھے ہیں۔ ابھی جمعرات کا لیٹسٹ معاملہ ہے، سہارنپور کا ہی، کہنے لگا میں نیت باندھے سورت بھول گیا، میں پڑھ کے آ رہا تھا۔ یار اس نے اللہ کے بندے نے فرشتوں کو 1400 سال میں ٹاٹ میں گھما رکھا ہے، 1400 سال ہو گئے وہ آج تک ٹاٹ میں ہی ٹہل رہے، نہیں سمجھے؟ اب یہ جو چیزیں چل جاتی ہیں اس انداز کی، کیسے چیک کیا جائے گا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کے لیے وہ سند ہے 1400 سال کی۔ یہ واقعہ ہم نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا، اس نے اسے سنایا، اس طرح جا کر کے حضور کے دور تک کی سند ملائی جائے گی، پھر وہاں جتنا واقعہ صحیح ہوگا وہ صحیح مانا جائے گا، جو اس میں لوگوں نے بڑھایا ہوگا بعد میں اسے غلط کہہ دیا جائے گا۔
یہی طریقہ ہے چیک کرنے کا. اللہ کے نبی کا ہر جملہ امت کے علماء اسی طرح سے چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں وہ پیغمبر کا جملہ ہے یا ایسا تو نہیں کسی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہو. تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے. تو بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ کے معجزات کی. کتنے ہیں معجزات؟ 27. اور اللہ کے نبی کے معجزات یا کم سے کم والا لے لیجئے 1000. تو اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے, ظاہر سی بات ہے. حضرت عیسیٰ کا بھی کم مقام نہیں ہے. ہم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں, ہم ہر نبی کو مانتے ہیں, عمل ہم محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ معجزات وہ چلو ہیں جتنے بھی ہیں, وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے. ان معجزات کا میں ثبوت بتا رہا تھا کہ وہ 27 ہوں یا 20 ہوں. یہاں اگر 3000 معجزات بھی ہیں نا, 3000 سندیں دیں گے ہم 1400 سال کی. 3000 سندیں دیں گے ہم کہ یہ 3000 معجزات ہم تک کیسے پہنچے. اس کا پروف الحمدللہ موجود ہے. اور وہاں پر 3 معجزات کی بھی سند دینا بھاری پڑ جائے گا. ہاں, جو قرآن میں آ گئے ہیں وہ تو یقیناً ثابت ہیں بغیر کسی سند کے, کیونکہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ اگر تم کہو گے کہ یہ معجزہ ہے اور ہم نے تم سے پوچھ لیا کہاں سے ثابت ہے, تو جناب والا پسینے چھوڑ جائیں گے. اس کو ثابت کرنے میں بندہ وہ ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ سندوں کا مسئلہ صرف اسی امت میں ہے اور کسی امت میں نہیں ہے. کسی امت میں نہیں ہے. اور جب یہ سندوں کی بات آئی, آپ کو میں بتاؤں یہ باتیں سمجھیے کہ یہ جو امت نے سندوں کا معاملہ رکھا, یہ بیچ میں جتنے لوگ آتے ہیں, خالی یہ نہیں کہ جی بس یہ تھا آدمی اور بات ختم. ان کی زندگی کی پوری ڈیٹیل کتابوں میں لکھی ہوتی ہے. ہم لوگ جب کسی حدیث کو لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ اسے ویریفائی کریں کہ یہ نبی تک جاتی ہے یا نہیں جا رہی, کیا یہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے, تو ایک ایک بندہ, ایک ایک کڑی ہمیں اس کی ملانی ہوتی ہے. اور خالی بندے کا نام نہیں, اس بندہ کے نام, اس کے ابا کا نام, اس کے دادا کا نام, اس کے خاندان کا نام, کس شہر میں وہ پیدا ہوا, کس سے اس نے علم حاصل کیا, اس کے شاگرد کون تھے, اس کے استاد کون تھے, اس کے بارے میں اس کے زمانے کے علماء کیا کہتے تھے, اور پھر اس کی موت اور انتقال کب اور کیسے ہوا, ہر ڈیٹیل کو لکھنا ہوتا ہے ایک ایک بندے کی. ارے اللہ کے بندوں سمجھ رہے ہیں, یہ کام ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں سند کا کام. یہ امتی محمدیہ کی خصوصیت ہے. اللہ نے یہ خصوصیت کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت میں خاص ہے, اللہ کے نبی کی شریعت میں. تو یہ چیز یاد رکھیں. اس کے بعد اگلی چیز, اللہ نے ہمارے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے, حضور کو جو معجزے ملے وہ 2 طرح کے ہیں. کس طرح کے؟ نمبر 1, ایک تو وہ معجزے ہیں جو عقلی ہیں, عقل سے سمجھے جانے والے. یہ معجزات ان لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. جو عقل مند لوگ ہیں, ذہن والے, دماغ والے, وہ عقلی معجزوں کو سمجھ جاتے ہیں. میں بھی سب کی مثالیں دوں گا. اور ایک معجزے وہ ہیں جو عقل کے سے ہٹ کر اور آسان کیے گئے, بالکل کھلی آنکھوں سے محسوس ہونے والے. کچھ معجزے ایسے ہیں.
یہ ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ کسی کی عقل کتنی بھی ٹھپ ہے یہ تو اسے سمجھ میں آئے گئی، کتنا بھی گیا گزرا آدمی ہو یہ اسے ضرور سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کو یہ بھی نہ سمجھ میں آئے. تو کچھ معجزات ایسے ہیں. تو کتنی طرح کے معجزے ہیں؟ دو. کچھ معجزے وہ ہیں جو کیسے سمجھ میں آتے ہیں؟ عقل سے. یہ کس کو آئیں گے؟ جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، جہاں عقل ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، تو پھر وہاں پر وہ معجزے ہیں جو عقل سے نہیں بالکل کھلی آنکھوں سے محسوس ہوتے ہیں. ایک ویرائٹی معجزوں کی وہ ہے. عقل سے ملنے والے معجزے جیسے اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار، یہ عقل سے سمجھنے آنے والی بات ہے، یہ ہر ایک کو نہیں پلے پڑے گی. یعنی حضور کے آپ سب نے اخلاق تو سنے ہوں گے، کیسے اخلاق تھے. جس بندے میں ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ فوراً کہے گا کہ اتنے زیادہ اچھے اخلاق کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کا کوئی خاص ہی بندہ ہے جسے اتنے اچھے اخلاق عطا کیے گئے. یہ ہے عقلی معجزہ، پیغمبر کے وہ اعلی درجے کے اخلاق. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور کیسے ہوگی جناب والا؟ میں پوچھتا ہوں اور مثال دیتا ہوں. مکہ کے اندر جن لوگوں نے ستایا، تڑپایا، رلایا، شہر چھوڑوایا، سب کچھ کیا اور مدینہ جانے پہ مجبور کیا، اور پھر جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا، آج جب سب سے باری لینے کا نمبر تھا، آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. فرمایا کہ آج کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا. کتنا بھی بڑا اچھا آدمی ہو، دو چار تانے تو مار کے ہی معاف کرے گا، ہے یا نہیں؟ آپ کا کوئی مجرم ہو، آپ اسے معاف تو کرو گے اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن ساتھ میں دیکھ ویسے تو ہے تو نہیں اس لائق، ہے تو تو بہت بدماش، ہے تو تو فلاں اور فلاں، لیکن چل بس ہم کیا کریں، معاف کر. یا سنا دی نا دو چار، سنا دی دو چار. لیکن ان لوگوں کو جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے بھوک سے تڑپایا، جسموں کے ٹکڑے کیے، بلال حبشی کو زمینوں پہ گھسیٹا، عمار ابن یاسر کے گھرانوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا، حضرت سمیہ کو بیت اللہ کے اندر نیزہ مار کر کے شہید کیا، ایسے لوگوں کو، ظالموں کو یہ کہہ دینا کہ جرم کا نام لیے بغیر کہہ دینا سب کو معاف کیا، جاؤ آزاد ہو، یہ ایک نارمل آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. اور اس چیز کو پہچان لینا وہ بھی نارمل آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. یہ پہچاننے والے صدیق اکبر جیسے لوگ تھے جنہوں نے پہچانا کہ یہ اخلاق عام آدمی کے اخلاق نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ایمان لے کر کے آ گئے. تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ معجزے جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا، اللہ کے نبی کے عقل والے معجزوں میں ایک اہم معجزہ کیا ہے؟ سارا عرب جب آپ آئے شرک میں، بت پرستی میں، لوٹ مار میں تھا یا نہیں؟ آپ نے سنی ان کی حالت. جنگ شروع ہو گئی تو کئی سال لڑتے تھے، کئی سال تک لڑ رہے، ایسے خون کے پیاسے لوگ، ایک درہم پر جان لینے اور دینے والے لوگ. لیکن نبی نے آ کر کے جب ان پر محنت کی اور انہیں
اسلام سمجھایا اور مسلمان بنایا، پھر وہ ایسے بدلے ایسے بدلے کہ جناب والا وہ واقعات پھر آپ سناتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پیاس سے تڑپ رہے اور تینوں نے جان دے دی، لیکن وہ ایک پانی کا گھونٹ اپنے ساتھی کو دینا پسند فرمایا، جان حوالے کر دی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ وہی ہے جو 1 درہم پہ قتل کر دیتے تھے، 1 روپیہ پر 1 سال لڑنے والے، وہ آج اپنی جان ایک پانی کے گھونٹ پر فدا کر رہے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن بھائی کا کام ہو جائے۔ کس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا؟ یہ کسی عام آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ میں کسی کو سدھاروں اتنا نہیں سدھار سکتا، ہمیں کوئی سدھارے اتنا اچھا نہیں بنا سکتا جتنا اچھا اللہ کے نبی نے انہیں بنا کر کے پیش کیا۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا عقل کے اعتبار سے کہ سمجھنے والے کو یہی بات کافی ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ تو یقیناً اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی ہوگا اور وہ اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ یہ عقلی معجزے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح عقلی معجزوں کے اندر اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کا نظام دیکھیں، کوئی استاد نہیں ہے حضور کا، کوئی دنیا میں، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اگر اللہ کے نبی کا کوئی استاد ہوتا تو جب بھی حضور کی تعریف ہوتی پہلے وہ خوش ہو کر کے بیٹھ جاتا کہ میرا پڑھایا ہوا ہے، اور آپ کی تعریف تو قیامت تک ہونی تھی، قیامت تک ہونی تھی۔ وہ تو اندر ہی اندر جنے کیا بن جاتا۔ اللہ نے کہا میں موقع ہی کسی کو نہیں دینا، موقع ہی نہیں دینا۔ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیغمبر کو استاد ہوں، میں نے یہ سکھایا، کچھ نہیں، سیدھا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سکھایا۔ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا کسی کو کہ جی میرا پڑھایا ہوا ہے۔ ورنہ آج جب کوئی اچھا کام کرے لوگوں کو فائدہ ہو تو استاد جی فوراً آ جاتے ہیں کہ جی میرا ہی چیلا ہے، میرا ہی چیلا ہے۔ اللہ نے کہا بتاؤ کون کہے گا کہ میرا ہے؟ اور میں اپنے طلبہ کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو غور کرو، حضور کی ماں اور باپ کو دونوں کو اللہ نے اٹھا لیا۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جب تربیت اتنی شاندار ہوتی تو کیا کہا جاتا کہ ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ کیا کہا جاتا؟ ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پڑھانے والا بھی رب العالمین، اس کی تربیت کرنے والا بھی رب العالمین، نہ اس کے استادوں میں کسی کا نام آئے گا، نہ تربیت میں ماں باپ کا نام آئے گا۔ کچھ نہیں گوارا اللہ نے کیا۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، ماں 3-4 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد رخصت ہو گئی۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور چلنا شروع ہوا اس وقت ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، سب کو اللہ نے بلا لیا تاکہ کوئی یہ جرات نہ کرے کہ جی میری تربیت کا اثر ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی آ کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ نبی ہوں جس نبی کی بشارت تورات میں ہے، جس نبی کی خبر انجیل میں ہے، میں وہ اللہ کا نبی ہوں۔ تو جب حضور نے یہ بات آ کر کے کہی نا، تو جو تورات اور انجیل کے ماہر تھے، دگگج تھے، بڑے بڑے علماء تھے تورات اور انجیل کے، وہ بھی حیران رہ گئے۔ بھائی یہ بات تو کوئی جب کہے گا نا جب تورات اور انجیل کو پڑھو، اور آپ نے تو ابھی پڑھنا لکھنا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے تورات میں، کیا لکھا ہے انجیل میں، ابھی تو آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے میں وہ ہوں
جس کی اطلاع اللہ نے تورات میں کی، جس کی اطلاع انجیل میں موجود ہے، اور پھر وہ کھولتے ہیں یہودی اور عیسائی اپنی تورات اور انجیل کو اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں بھائی واقعی ساری علامتیں میچ ہو رہی ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے، یہ ہے عقلی معجزہ، عقل سے سمجھنے والی بات ہے. تو جو تورات اور انجیل کے ماہر علماء تھے اور حق پر تھے، انہوں نے فوراً کلمہ حضور کے ہاتھ پر پڑھ لیا کہ آپ عام آدمی نہیں ہو سکتے، آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں. یہ معجزہ تھا پیغمبر کا. لیکن یہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ جو موٹی عقل والے ہیں ان کو تو الگ والے معجزے چاہیے، وہ آگے آ رہے ہیں. میں یہ پہلے وہ والے معجزات سمجھا رہا ہوں جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق عقل سے. تو وہ ایمان لے کر کے آئے، فوراً تورات پڑھی، انجیل پڑھی اور ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی واقعی یہ بتا بھی رہے اور لکھا بھی ہے. اور ان کو پتہ کیسے لگا؟ انہیں کسی نے پڑھایا نہیں، انہوں نے خود کبھی پڑھا نہیں. انہیں کیسے پتہ لگا کہ تورات میں میرا تذکرہ ہے، انجیل میں میرا تذکرہ ہے، اور وہ سارا تذکرہ ان پر واقعی فٹ بھی بیٹھتا ہے؟ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، ایمان لے آؤں. میرے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ یہ کیا چل رہے ہیں؟ کون سے معجزے جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے عقل شرط ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کا عقلی معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر، یہ ہے عقلی معجزہ. بلکہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں ایک نمبر پر ہے یہ معجزہ. اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، باقی تعارف کرا رہا ہوں. عقلی معجزہ قرآن پاک. قرآن اترا حضور پر، سمجھیے گا ذرا، حیرت کی بات ہے جو میں سنا رہا ہوں. قرآن اترا حضور پر. عرب والے، سارے عرب کے لوگ عربی کے ماہر تھے، زبردست عربی دان تھے. عربی تو ان کی رگ اور ریشے میں اتری ہوئی تھی، ان کی مادری زبان تھی. اتنی مہارت والے لوگ، انہی کی زبان میں قرآن اتر رہا ہے، قرآن آ رہا ہے. یہ سارے کے سارے بھاگے پھر رہے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہیں اللہ کے نبی. تو حضور نے کیا چیلنج کیا؟ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات ختم. جیسا یہ قرآن میرے پاس آ رہا ہے، اس جیسے قرآن کی ایک آیت تم بنا کے دکھا دو. عربی تو تمہیں بھی آتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی اور زبان میں آ رہا ہے، تمہاری زبان ہے، تم ماہر ہو، تم مقابلے کرتے ہو عربی میں، تم عربی کے رگ اور ریشے سے واقف ہو، ہر چیز آتی ہے تمہیں. ذرا ایک آیت بنا کے دکھا دو قرآن پاک جیسی. اگر تم بنا دو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی یہ جو کلام ہے یہ بھی انسان ہی کا کلام ہے. بناؤ ایک آیت، ایک آیت، صرف 30 پاروں کا مطالبہ نہیں تھا، ایک آیت کا تھا. مکہ کے لوگوں نے کچھ قابل لوگوں کو ایک گھر میں بٹھا دیا، انہیں کاغذ قلم دے دیے، کہا تمہیں عربی کی آیت بنانی ہے، ایک سورت بنا کے دو چھوٹی سی، اور تمہارا خرچہ، تمہارے گھر والوں کا خرچہ وہ سب ہم اٹھائیں گے، خدا کے لیے تم بنا کے دے دو. انہیں ظالموں کو اندر بند کر دیا، بیٹھے رہو اور سوچو اور لکھ کر کے دے دو ہمیں. بہت دن گزر گئے، اس کے بعد گیٹ کھولا، اندر گئے، جا کے دیکھا، لاؤ بھائی کیا لکھا. انہوں نے پتہ ہے کیا لکھ کے دیا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ طویل. یہ تھی الفیل. فیل مانے ہاتھی،
قرآن میں ہے نا وہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، ارے سنا ہے نا، انہوں نے بنایا الفیل ہاتھی. ابے بھائی کیا ہاتھی، یہ کون سی بتانے والی چیز ہو گئی؟ ملفیل کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تو جانتا بھی ہے ہاتھی کہتے کس کو ہے؟ ذنبہ طویل، اس کی ناک لمبی ہوتی ہے. مکہ والوں نے دو دھب دیے انہیں، باولے ہو رہے تم. یہ قرآن کے سامنے ہمیں تم مذاق بنواؤ گے ہمارا ساری دنیا کے سامنے؟ ہمیں قرآن کو چیلنج کرنا تھا، تم نے یہ چڑیا گھر کھول دیا. ہاتھی ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ جانتے ہو ہاتھی؟ یہ کون سی آیتیں بنائی ہیں؟ تماشا. یہ ہے اللہ کے نبی کا وہ عقلی معجزہ. جنہوں نے اس عقلی معجزے کو سمجھ لیا انہوں نے کہا نہیں، جب ہم عربی جانتے ہیں، عربی پر پوری ہماری گرفت ہے، پھر قرآن جیسی ایک آیت ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ انہیں وہی سمجھ میں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جو قرآن میں اتری ہے یہ اوپری زبان ہے، یعنی یہ خدائی کلام ہے. انہوں نے اسے سمجھا اور یقین کر لیا. تو وہی لوگ سمجھیں گے نا جن کے پاس عقل ہوگی. یہ عقلی معجزہ ہے. میرے بھائی سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقلی معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. یہ تمام عقلی معجزات تھے جو حضور علیہ السلام کو نصیب ہوئے تھے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے. عقلی معجزے یہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھ دیے. پھر آتا ہے نمبر ان معجزوں کا جو کھلی آنکھوں سے محسوس ہونے والے ہیں. وہ ہوتے ہیں ان کے لیے جو بالکل ختم ہے. عقل نام کی چیز نہیں. بھائی تجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ دیکھ لے، یہ تو دکھ رہا ہے نا، اب تو مان جا. یہ آخری درجہ ہے. پھر ان کا نمبر آتا ہے. ان کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہاں تک کا مضمون آپ کے سامنے معجزات کا ہم نے ذکر کر دیا. پچھلے ہفتے یہ سمجھایا تھا معجزہ کہتے کس کو ہیں، معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کتنے کیا معجزات ہیں اور کیسے کیسے ہیں. جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے وہ بھی پچھلے ہفتے میں نے سمجھایا تھا. آج اس سے آگے کی کچھ اور باتیں معجزات کی آ گئی ہیں، اور یہ بھی پتہ لگا کہ کچھ معجزات عقل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کچھ معجزات ظاہر میں محسوس ہونے والے ہیں. دونوں طرح کے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں، اور درمیان میں وہ نبیوں کے دیگر معجزات اور حضور کے معجزات میں کتنا بڑا فرق ہے وہ بھی میں نے سمجھایا. اور اگر کسی نبی کا معجزہ آج پہنچا بھی ہے ہم تک تو قرآن اور حدیث سے آیا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آیا تو اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ حضور کا ہر معجزہ سندوں کے ساتھ میں آیا ہے، بغیر کسی سند کے کوئی معجزہ ہم تک نہیں پہنچا. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو آپ سب حضرات کو اللہ کے نبی کی تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے اپنانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو کو عربی میں جزاک اللہ کہتے ہیں، تو ویلکم کی عربی کیا ہے؟ ویلکم اگر کسی کا آپ کو کرنا ہے تو آپ کہا کریں اہلا و سہلا و مرحبا. اہلا و سہلا و مرحبا، یہ ہے عربی ویلکم کی. تو جب کوئی مہمان آئے تو گیٹ پر کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں ویلکم. یہ کیا ہوتا ہے ویلکم؟ یہ کہا کریں اہلا و سہلا و مرحبا. کیا بولیے؟ ہاں. تو یہ جملہ کہیں کتنا اچھا لگے گا، مہمان بھی خوش ہوگا، ہاں کہیں آئے ہیں ہم. لیکن ہر ایک کے سامنے نہ بولنا. کبھی کوئی سمجھے کوئی وظیفہ پڑھ رہا میرے اوپر،
کبھی پتہ لگا کوئی رشتے والے آئے اور جیسے ہی وہ گھر میں انٹری کر رہے ہیں آپ نے پڑھا اہلا و سہلا و مرحبا، یہ سمجھیں گے شاید یہ وش میں کر رہے اپنے، تو پھر خطرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنی چیزوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ تو اچھا ہے جس نے پوچھا ہے، جیسے ہم تھینک یو نہ کہہ کے ہم جزاک اللہ بولیں، ایسی ویلکم کی جگہ اہلا و سہلا و مرحبا بولیں، محبت ظاہر ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کیا عورتیں جوڑی باندھ کر، بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے جوڑا جو باندھ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، جوڑا کسی بھی طرح کا ہو نماز ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھنا، جوڑا کسی بھی انداز کا ہوگا نماز ہو جائے گی۔ البتہ وہ جوڑا جو سر کے اوپر کو ہوتا ہے وہ جوڑا باندھنا مکروہ ہے اور منع ہے، اور وہ جوڑا جو گدی کے پیچھے رکھا جاتا ہے وہ جوڑا باندھنا بالکل جائز ہے۔ نماز دونوں میں ہو جائے گی، چاہے کھوپڑی کے اوپر رکھا ہو یا گدی کے پیچھے ٹنگا ہو، نماز دونوں میں ہو جائے گی۔ لیکن جو سر کے اوپر کی طرف ہوتا ہے وہ والے انداز کا باندھنا مکروہ ہے۔ تو عورتوں کو جب باندھیں جوڑا باندھ لیا کریں، لیکن پیچھے گدی کی طرف جوڑا باندھیں، یہاں نہ باندھا کریں، اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا جن گن من وغیرہ کو 15 اگست پر پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ جو نارملی چیزیں جیسے آپ پڑھتے ہیں، اقبال کا ترانہ ہے، جو اس طرح کے قومی ترانے ہیں وہ پڑھ لیجئے، کافی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں کیا ضرورت میں پڑھنا چکر میں جن کے اندر مسئلہ ہو پھر کہ جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ جو اقبال کے ترانے ہیں اس میں ہمارے ملک کی بھی خصوصیات شامل ہیں اور اظہار محبت بھی شامل ہے اور ملک کی ہمدردی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ پڑھ لیجئے، سمجھ میں بھی سارا کچھ آتا ہے۔ ان میں تو بہت سارے مسلمان جو کہ سنسکرت وغیرہ سے واقف ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، تو اگر آپ وہ پڑھ لیں تو مطلب بھی زیادہ سمجھ میں آئے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ عائرہ نام کے معنی بے چین بکری، ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لغت میں یہ معنی نہیں ملے، آپ حوالہ دے دیں۔ بھائی ساری لغتوں میں موجود ہیں، اگر انہیں نہیں ملے حضرت والا کو تو اب مطلب میں کیسے بتاؤں؟ کوئی سی بھی آپ لغت اٹھا لیں سب میں موجود ہیں، ان سے کہیں کہ مجھ سے خود پوچھ لیں میں بتا دوں گا، ساری میں، ایک میں ہوتا تو میں نام بتاتا نا کہ جی اس میں۔ اور اگر لغت سے ہٹ کے بھی لینا ہے تو ایک حدیث بتا دیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مثل المنافق کالشاۃ العائرہ، منافق کی مثال میں حضور نے فرمایا منافق ایسا ہے جیسے عائرہ، وہاں حضور نے منافق کی مثال اس سے دی ہے۔ تو اگر ان کو کہیں اور نہیں مل رہا تو حدیث میں دیکھ لیں، حدیث میں بھی یہاں وہی ترجمہ ہوتا ہے، وہ بکری جو کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اس کو اللہ کے نبی نے منافق سے مشابہت قرار دی ہے۔ کہہ رہے لڑکی کا کوئی نیم بتا دیں۔ دیکھیں میرے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آپ جو خود سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی پھپھو خالہ سب، وہ نام لکھ کر پرچے پہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان میں سے بتا دیں گے کہ کون سا صحیح ہے، کیونکہ میرے بتانے سے پھر وہی ہوگا کہ جی اس کے علاوہ کوئی اور نیا، اس کے علاوہ کوئی اور نیا، تو پہلے آپ محنت کر لیں مجھے لا کے دیں پھر بتا دیں گے۔ یہ بھی نام کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیان ہے یوٹیوب پر مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے کوئی بیان بتایا۔ بھائی اتنا نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پر جاؤں سرچ کروں اور پھر میں اسے ڈھونڈ کر کے سنوں، اتنی فرصت یہاں نہیں ہے۔ جو بات پوچھنی ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں، بس وہ لکھ کر کے مجھ سے پوچھ لینا۔ میں اتنا نہیں کر سکتا کہ میں باقاعدہ یوٹیوب پر جاؤں، وہ بیان ڈھونڈوں، اسے سنوں، پھر آ کے میں وضاحت کروں کہ کیا تھا کیا نہیں،
اتنا موقع نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس. بس آپ لکھ کر کے بھیجیں کہ جی یہ بات پوچھنی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم بتا دیں گے کہ وہ بات کس درجے کی ہے. دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. یا اللہ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم سب دنیا میں زندہ ہیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں اس وقت میں یہاں مجلس میں شریک ہیں، اللہ سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہو اسے سکون عطا فرما. یا اللہ قرض دار جو ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما. اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اس ملک کو اپنی خاص حفاظت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی بدامنی سے، فتنے سے، جھگڑوں سے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے ہوں بغیر مانگے وہ بھی عطا فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.